السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين. دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب پاک حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آج ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم لوگ گرین رمضان کے پروگرام میں یہاں پر موجود ہے۔ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے زیر اہتمام گرین رمضان کا پروگرام ہوتا ہے۔ تمام سننے والے کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ رمضان کی، اور یہ جو پہلا عشرہ ہے جنہوں نے اس کا احترام کیا، جو اس کا احترام کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ رحمتوں بھرا عشرہ ہے، اور بہت جلد یہ پہلا عشرہ جو پہلے 10 دن ہے ہم سے بہت اسپیڈ سے گزر رہا ہے، ہم سے یہ جدا ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے، اور جب آپ انالائز کریں تو باقی معلوم نہیں ہوا کہ 4 روزے 5 روزے کب ہو گئے، اور پہلا عشرہ گزر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید باقی دنوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوسرا عشرہ ہوگا ماہ رمضان کا وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ الحمدللہ، مسلمان پوری دنیا میں ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور مزید اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگ صدقات خیرات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، کونین کے تاجدار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان عام دنوں میں نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی کاؤنٹ ہوتا ہے، ایک ہی نیکی ہوتا ہے، لیکن جو ماہ رمضان میں جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہے کہ رب کائنات نے حضور پاک کے صدقے میں ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، اور ماہ رمضان یہ گفٹ کا مہینہ ہے، تحفے تحائف کا مہینہ ہے۔ اب جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا الحمدللہ وہ اتنا ہی اس کو انجوائے کرے گا، اس کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں ہیں، وہ اس کو لوٹے گا، اس کو انجوائے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرات گرامی، گرین رمضان پروگرام ڈے 3 کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہم کرتے ہیں حسب معمول۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ آن لائن ہے all the way from پاکستان جناب حضرت حافظ و قاری عمران الہی سیالوی صاحب۔ الحمدللہ آپ تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ٹی وی وغیرہ، وہاں کے جو ٹی وی چینلز ہے اس سے بھی ماشاءاللہ آپ اپیئر ہوتے ہیں، تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ حافظ و قاری عمران الہی سیالوی صاحب ہمارے ساتھ ابھی آن لائن ہے۔ حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے بڑے اپنا قیمتی وقت سے الحمدللہ ہمیں ٹائم دیا ہے اور بہت شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہماری دعوت پہ لبیک کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں تلاوت کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہم ناشریف بھی سنیں گے۔ جناب all the way from پاکستان حافظ و قاری عمران الہی سیالوی صاحب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدقت يا رب العالمين وبلغت يا رحمة للعالمين. الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ طفیل سے الحمدللہ اللہ نے ہمیں مبارک یہ رمضان مبارک، یہ مبارک مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور جناب والا جناب اظفر ایوب صاحب، علامہ اظفر ایوب صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی وساطت سے میں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہوں، اور آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ یہ ایک خوبصورت سلسلہ ہے الحمدللہ، اور اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ناظرین و سامعین ہیں اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے سے اللہ پاک سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک اس وبا سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جو احباب جہاں جہاں سن رہے ہیں سب مل کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کعبے والمومایا کعبے والمومایا کعبے والمومایا ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تو مایا صلی علی نبینا صلی علی محمد اور تیری ادا
ادا حق تیری رضا رضائے حق وہی خدا ہے تیرا کلام تجھ پر درود اور سلام صلی علی نبینا صلی علی محمد. پہلا کلام جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں یہ وہ کلام ہے کہ پچھلے چند ماہ پہلے ایک یونیورسٹیز کی طرف سے آل اوور پاکستان یونیورسٹیز کی طرف سے مقابلہ ہوا اور جس میں الحمدللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا اور مجھے یہ عزت اور شرف عطا فرمایا کہ میں نے پورے پاکستان میں سے دوسری پوزیشن حاصل کی الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہی نعت میں آپ کے سامنے اس کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پلائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. کیا کہنے سبحان اللہ. سید الاولین سید الاخرین سید الاولین کل فیکون تے کل دی گلے اساں یگے پریت لگائی تین میں حرف نشان نیا او جدوں دتی اے میم گواہی اجے بھی مینو پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی مہر علی شاہ رلتایوں بیٹھے او جدوں سکھ دوہانوں آئی
سیدُ الاولین سید الآخرین سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا اور کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین کیا بات، واہ 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 واہ۔ کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور اپنے منتخب کلاموں میں سے ایک کلام حضرت پیر سید ریاض الدین سہروردی علیہ الرحمہ سبحان اللہ، آپ سبحان کا کلام جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جی ارشاد۔ بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں ارے دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں اور بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی ارے میرے آقا نچوڑ دیتے ہیں میرے آقا نچوڑ دیتے ہیں اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ارے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض جس طرف رخ کو موڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے
دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور جیسے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، بہت شارٹ نوٹس میں ماشاءاللہ آپ نے ہماری دعوت کو لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ آپ کو کا اس کا اجر عظیم عطا آپ کا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے، جتنے احباب معاونین ہیں، محبین ہیں، اور جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں، ان تمام احباب کا شکریہ، اور میری طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے برکتوں اور رحمتوں والا بنائے، اور آمین ہمیں بھرپور طریقے سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین خاص طور پر جناب سید بدیع الدین سہروردی صاحب، اللہ پاک ان کو عمر خضر عطا فرمائے، آمین اور آمین آیا ہم سب پر تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ واخر دعوانا آمین۔ الحمدللہ۔ بہت شکریہ حضرت۔ ناظرین کرام، جو حضرات ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ، المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی پیج کا نام ہے، آپ ہمیں دیکھیے۔ الحمدللہ جنہوں نے ابھی جوائن کیا، یہ پروگرام روزانہ رات کے 1 بجے سے 2 بجے تک ہوتا ہے کیلگری ٹائم میں۔ الحمدللہ اس میں لائیو پورے ورلڈ سے، جیسے کہ میں نے آغاز میں اعلان کیا تھا پچھلے پروگرام میں، پوری دنیا سے اس میں علماء کرام، قراء حضرات، حفاظ اعظام، ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس میں شریک ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اپنی شرکت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صدقے میں ان کا آنا قبول فرمائے، اور جو بھی کاوش ہے اللہ تعالیٰ اس پہ برکت عطا فرمائے، اسے ایکسیپٹ کرے۔ الحمدللہ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے زیر اہتمام گرین رمضان پروگرام میں ابھی ہم لوگ موجود ہے، اور المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی، آپ کو پتہ ہے یہ کووڈ-19 کا جو وائرس ہے یہ پھیلا ہوا پوری دنیا میں، بہت سارے مساجد بند ہو چکے ہیں، بہت سارے بزنسز، سب لوگ پریشان ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری جو مسجد ہے گنبد خضرا مسجد نارتھ ایسٹ کیلگری میں، یہ ایسے حالات میں بھی البرٹا ہیلتھ کی جو گائیڈ لائنز ہے اس کو فالو کرتے ہوئے الحمدللہ ہم لوگ فلی آپریشنل ہیں ماشاءاللہ، اور اسی سلسلے میں 5 وقت نمازیں جاری ہیں ہماری مسجد میں، تراویح کی نماز جاری ہے ماشاءاللہ، قرآن پاک کی کلاسز ہوتی ہے ماشاءاللہ، آن لائن کلاسز ہے، اور اس کے علاوہ عالم کورس ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے ماشاءاللہ، تراویح بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ گنبد خضرا مسجد میں۔ جیسا میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں، البرٹا ہیلتھ کی جو گائیڈ لائنز ہے اس کے اندر رہتے ہوئے الحمدللہ یہ سارے ایکٹیویٹیز ہم لوگ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، دوزخ کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں انسان جو نیکیاں کرتا ہے اس کا جو اجر ہے وہ 70 گنا زیادہ اس کو ملتا ہے، اور رب کائنات کی رحمت جب جوش میں آ جاتی ہے تو 70 کیا چیز ہے وہ بے حساب عطا فرماتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی سلسلے میں الحمدللہ گنبد خضرا مسجد سے روزانہ ڈرائیو تھرو افطاری کا اہتمام ہے ماشاءاللہ، لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ اپنی گاڑیوں میں ہی بیٹھتے ہیں اور ڈرائیو تھرو افطاری کا جو پارسل ہوتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ آپ حضرات سپورٹ کیجئے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کو، یہ ہماری اسکرین کے سامنے ہمارے بینک ڈیٹیلز ہے الحمدللہ، آپ ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں office.manager@amci.org پہ، ہمارا ATB بینک اکاؤنٹ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، اس پکچر کا فوٹو لے لیں ماشاءاللہ، اور مزید معلومات کے لیے نیچے فون نمبر ہے، اس فون پہ آپ فون کر سکتے ہیں اس نمبر پہ، اور پے پیل کے تھرو بھی الحمدللہ ہماری ویب سائٹ ہے www.amcia.org، اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال گرین رمضان پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں الحمدللہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روزانہ ایک اسکالر ہم ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے آج کے جو اسکالر ہے الحمدللہ یہ بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ ساسکٹون سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ماشاءاللہ، محمد توصیف، علامہ مولانا محمد توصیف رضا قادری صاحب، یہ ساسکٹون میں ہوتے ہیں، یہ امام و خطیب جامعہ ریاض الجنہ ساسکٹون ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور خاص کر یہاں پر رات کے ابھی 1:30 بج رہے ہیں کیلگری میں، غالباً ساسکٹون میں بھی یہی ٹائم ہوگا، آپ نے اس ٹائم نکال کے آپ نے بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو حضرت صاحب انشاءاللہ آپ کا خطاب شروع ہوگا ابھی سے، محمد توصیف رضا خان قادری الحمدللہ۔
Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين یا طه و یاسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے بھی ناظرین ہیں اور جتنے بھی سامعین ہیں، جتنے بھی منتظمین ہیں، سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو میرے آپ کے لیے اور جتنے بھی سامعین ہیں، جتنے بھی مسلمان دنیا میں بستے ہیں، سب کے لیے اس ماہ مبارک کو رحمت اور برکت والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے میں جتنے بھی مصائب اور آلام ہیں، جو آفات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے تمام عالم اسلام کو جو ہے نجات عطا فرمائے. آمین. سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگ رمضان المبارک میں ایک عبادت کا جنون ہوتا ہے. لوگ عبادتیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، دن بھر روزے سے رہتے ہیں، صبح کے وقت سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کما حق کو بجا لانے کی کوششیں کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. وہیں پر ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں پر یہ ماہ رمضان المبارک ماہ سیام ہے، وہیں پر یہ مہینہ ماہ قرآن بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مقدس کا نزول فرمایا. اور قرآن مقدس اللہ کا وہ کلام ہے کہ وہ مبارک اور متبرک کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز، ہر خشک و تر کو بیان فرما دیا. آپ دیکھیں، ہماری زندگی کے 3 پارٹس ہیں. ہماری زندگی، ایک وہ زندگی جو دنیا میں آنے سے پہلے کی تھی، وہ ایک الگ زندگی تھی. پھر دنیا میں آئے، یہ عالم میثاق ہے، اس میں ہم دنیا سے جیسے تیسے زندگی گزار کے نکل جائیں گے. پھر ایک زندگی اور ہوگی جو عالم برزخ کی زندگی ہوگی. آپ قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کریں گے تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 زندگیوں کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے بیان فرمایا ہے اور انسان کی صحیح حقیقت کو پہچاننے کا صحیح موقع عطا فرمایا ہے. آپ دیکھیں، قرآن مقدس کا نچوڑ اگر آپ جاننا چاہیں، یا تو قرآن میں پہلے کے اگلوں کی داستانیں بیان کی گئی ہیں کہ اگلے لوگ آئے اور انہوں نے کیسی زندگی گزاری، فرما برداری کی تو انہیں کیا انعام ملا، نافرمانی کی تو انہیں کیا عذاب ملا، اور کیسے وہ قوم تباہ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا. پھر اس زندگی کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے اور کیسا گزر رہا ہے انسان کا، ان تمام معاملات پر قرآن مفصل گفتگو فرماتا ہے. اور اس کے بعد، اس زندگی کے بعد انسان اگلی زندگی میں جب قدم رکھے گا، عالم برزخ ہوگی، اس کی موت کے احوال ہوں گے، اس کے بعد عالم برزخ کے معاملات ہوں گے، پھر میدان محشر میں انسان اٹھایا جائے گا. ان تمام معاملات پر قرآن نے مفصل گفتگو فرمائی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم دوسرے لٹریچرز پڑھتے ہیں، جہاں ہم دنیا کی دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن عطا فرمایا ہے، جو کتاب عطا فرمائی ہے، ضروری ہے ہمیں کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کتاب کو مفصل جو ہے تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. یقیناً یہ کتاب ہدایت ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جیسے قصے اور جیسی انٹرسٹنگ کہانیاں بیان فرمائی ہیں نصیحت کے لیے اور مواعظت کے لیے، ایسی کہانیاں اور ایسی داستانیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. یہ وہ قصے اور یہ وہ کہانیاں ہیں جو حقیقت میں انسان کو اخروی زندگی کی بھی یاد دلاتی ہیں اور موت کے بعد انسان کا حال کیا ہوگا ان چیزوں کو بھی یاد دلاتی ہیں. آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت عزیر علیہ السلام کی باتیں پیش کروں گا. حضرت عزیر علیہ السلام
اللہ کے نبی ہیں اور آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں مبعوث ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا نبی آپ کو منتخب فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ جانتے ہیں جب بنی اسرائیل میں سرکشی عام ہو گئی اور ان کے جو ہے گناہ زیادہ ہونے لگے، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک قوم کو مسلط فرما دیا، اور وہ قوم بخت نصر کی تھی۔ بخت نصر کی قوم جو ہے انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد انہوں نے تقریباً لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، اور لاکھوں لوگوں کو انہوں نے غلام اور قیدی بنا کر جو ہے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ جن کو انہوں نے قیدی بنایا تھا انہی میں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد وہاں سے چھٹکارا پاتے ہیں، اور اپنے خچر پہ سوار ہو کے جب بیت المقدس کی طرف تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پوری بستی اجڑ چکی ہے، اور پوری بستی اجڑ چکی ہے۔ آپ انسانوں کو تلاش کرتے ہیں لیکن آپ کو کوئی ایک انسان بھی نظر نہیں آتا ہے وہاں پر۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب دیکھتے ہیں آبادی کا معاملہ تو درخت جو ہے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں لیکن کوئی انہیں توڑنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے افسوس کے انداز میں چند جو ہے آپ نے پھل توڑے، اور افسوس کے انداز میں آپ نے یوں فرمایا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ اللہ تعالی موت عطا کرنے کے بعد اور انہیں موت دینے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا۔ یہ کہہ کر آپ افسوس کے ساتھ کچھ انگور کے خوشے کھا رہے تھے، اور اسی اسنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نیند عطا فرما دی۔ آپ سو گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکمل طور پہ 100 سال تک جو ہے آپ کو سلا دیا۔ 100 سال تک جو ہے آپ عالم خواب میں تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور کرم فرمایا کہ آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے، چرند و پرند کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر فرما دیا، یہاں تک کہ جب 100 سال مکمل ہوئے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور آپ جب بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کم لبثت، قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کم لبثت، کہ تم کتنا ٹھہرے۔ عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، کہ اللہ میں ایک دن یا آدھا دن ٹھہرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تم تو 100 سال ٹھہر گئے، یعنی 100 سال تک تم سوتے رہے، یا 100 سال تک تم عالم جو ہے موت کی حالت میں تھے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا تعجب ہوا کہ ارے میں تو صبح سویا تھا اور کیسے 100 سال گزر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کہ جس کھانے کو تم اپنے ہاتھ میں لیے تھے اس کھانے کی طرف دیکھو، اور جو ہاتھ میں تمہارے مشروب تھا اس کی طرف دیکھو کہ اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے خچر کی طرف دیکھو جس پر تم سوار ہو کر آئے تھے۔ جب عزیر علیہ السلام نے خچر کو دیکھا تو جس رسی سے آپ نے اسے باندھا تھا وہ رسی وہاں پر بچی تھی، اور خچر کی وہاں پر ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، یہ ہم نے لوگوں کے لیے نشانی بیان کی ہے، نشانی بنانے کے لیے جو ہے یہ واقعے کو ہم نے رونما کیا ہے۔ اب دیکھو کہ اس خچر کی ہڈیوں پر کیسے گوشت اور پوشت چڑھتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب اس پر گوشت اور پوشت چڑھنے لگا تو حضرت عزیر کہتے ہیں قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا کہ میں جان گیا اور مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب عزیر علیہ السلام وہاں سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ نے شہر کی طرف جو ہے آپ نے رخ فرمایا۔ جب شہر میں پہنچے تو وہاں پر اپنا مکان تلاش کرنے لگے۔ جب مکان کے پاس پہنچے تو وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس سے آپ نے پوچھا کیا تم جانتی ہو کہ عزیر کا مکان یہاں پر کہاں تھا؟ تو عزیر علیہ السلام نے جب اس بوڑھی سے پوچھا تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ عزیر کی تم بات کر رہے ہو، عزیر کو گزر کے تو تقریباً 100 سال گزر گئے ہیں، ہم نے تو انہیں جو ہے بچپن میں سنا تھا کہ عزیر نام کے کوئی شخص تھے
اور وہ لاپتہ ہیں، نہ جانے ان کا وہ کہاں ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہم جانتے نہیں، ان کو تو گزر کے ایک عرصہ گزر گیا۔ حضرت عزیر نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں ہی عزیر ہوں، جو عزیر کھو چکے تھے وہ عزیر میں ہی ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 100 سال جو ہے خواب کی حالت میں یا موت کی حالت میں مجھ پر گزارے اور دوبارہ مجھے زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اگر تم یقیناً عزیر ہو تو پھر میں عزیر کے بارے میں جانتی ہوں کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، اب تم میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ بینائی عطا فرمائے اور مجھے دوبارہ صحت عطا فرمائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اس عورت کی بینائی کو واپس فرما دیا اور اسے دوبارہ صحت و تندرستی عطا فرما دی۔ اب وہ عورت آپ کو لے کر جو یہود کے علماء تھے، جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، ان کے پاس گئی اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہارے سامنے عزیر کو لائی ہوں، یہ عزیر ہیں۔ تو اس وقت آپ کے پوتے اور آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے آپ کے موجود تھے جن کی عمر بہت زیادہ تقریباً 100 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ عزیر ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ایک نشانی پتہ تھی کہ میرے والد کے پیٹھ پر ایک مسا تھا۔ تو لوگوں نے آپ کا کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے پیٹھ پر وہ مسا موجود تھا، تو آپ نے لوگوں نے پہچان لیا کہ یقیناً یہ عزیر علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ عزیر کو پورا توریت زبانی یاد تھا، اگر یہ عزیر ہیں تو پورا توریت پڑھ کر ہمیں زبانی سنائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بلا چون چرا پوری توریت کو آغاز سے انتہا تک پڑھ کر بتا دیا یقیناً میں ہی عزیر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو تھا وہ سچا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے۔ تو آج ہمارے بچوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں قرآنی آیات کی طرف، قرآنی واقعات کی طرف، قرآنی احکامات کی طرف بلایا جائے۔ جب میں نے اس واقعے کو بتا کر آپ کو یہ بتانا چاہا کہ اس طریقے سے سینکڑوں واقعات قرآن میں بیان کیے گئے اور بہت ہی لیسن فل ہیں، بہت ہی جو ہے آخرت کی یاد دلانے والے ہیں، اور ہماری بعثت سے پہلے ہمارا معاملہ کیا تھا، ہماری ولادت سے پہلے معاملہ کیا تھا، قرآن ساری چیزوں کو بیان فرمانے والا ہے۔ تو اپنے بچوں کو بیٹھائیں اور ان کو قرآنی واقعات سکھائیں، قرآنی لیسن سکھائیں، قرآنی سبق سکھائیں۔ اگر آپ آج ان کو قرآن نہیں سکھاتے ہیں تو یقیناً وہ دوسروں کے مذہب سے ایڈمائر ہو جائیں گے۔ دوسروں کے کلچر کو آج ہمارے بچے کیوں اپنا رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ قرآن کی جو صحیح تعلیم تھی، قرآن کے جو صحیح فرمودات تھے اور قرآن کے جو صحیح احکامات تھے وہ ہمارے بچوں تک صحیح طور پہ نہیں پہنچ سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو جب سونے لگے تو بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھ میں ویڈیو گیم دے دیا جائے اور ان کے ہاتھ میں موبائل دے دی جائے، آج کل پیرنٹس کرتے بھی یہی ہیں کہ بچہ اگر شرارت کر رہا ہے تو اس کو سیل فون دے دیتے ہیں تاکہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے اور ہماری پرسنل لائف میں ڈسٹرب نہ کرے۔ یقیناً آج اگر آپ نے سیل فون کے ذریعے اپنے بچوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی اور ایک تخیلات اور ایک تصورات کی دنیا میں ان کو آپ نے محو کر دیا، اور اگر وہ تصورات کی دنیا میں گیم کھیلنے کے چکر میں اس طریقے سے اپنی پرورش کی انہوں نے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، تو یاد رکھیں آپ ان سے کسی ریسپیکٹ کی امید نہ رکھیں۔ کل وہ آپ کو بھی کوئی ادب نہیں دیں گے، کل کوئی آپ کو وہ کسی ریسپیکٹ کی آپ ان سے جو ہے امید نہ رکھیں۔ اگر آپ ریسپیکٹ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بڑی ہو کر آپ کی خدمت کرے، آپ کی فرما بردار بنے، تو ان کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کے واقعات سنائیں، قرآنی جو ہے احکامات کے مطابق ان کی زندگی کو دھیرے دھیرے ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں قرآن اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان میں سے ایک بھاری بھرکم چیز کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن ہے، اور دوسری چیز وہ اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کی سچی محبت اپنے دلوں میں رکھیں اور قرآن مقدس کی صحیح تعلیم حاصل کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں
अनकरीब तुम में फितना रूनुमा होंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन फितनों से छुटकारे की सूरत क्या होगी, हम कैसे उससे छुटकारा पाएं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किताबुल्लाह, उसमें तुमसे पहले के लोगों की खबरें हैं और तुम्हारे बाद वालों की पेशिन गोइयां हैं, और ये तुम्हारे दरमियान हुक्म है और फैसला करने वाली है। तो जिसने इससे हिदायत तलब की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हिदायत अता फरमाई, और जिसने इससे रूगर्दानी की तो वो राह मुस्तकीम से जो है वो बहक गया। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान है जो क़यामत तक बाकी रहने वाला है, और ये राह हिदायत है, और ये सही राह बताने वाला है। जब इसे पढ़ा जाता है तो दिलों में चैन और सुकून और इत्मीनान की जो है कैफियत हमवार होती है। लिहाजा कुरान से शगफ पैदा करे। तर्जुमे के साथ तर्जुमे कंजुल ईमान आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वो अज़ीमुश्शान तर्जुमा जो आपने फरमाया है, आज उर्दू में भी मौजूद है और इंग्लिश की जो है इंग्लिश में भी मौजूद है। आप उस तर्जुमे को पढ़ें, इंशाअल्लाह तर्जुमे से आपको इश्क़ रसूल भी आपके सीने में पैदा होगा और सही गाइडेंस भी आपको हासिल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं, रमज़ान में जहाँ आप दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जहाँ दुआओं का एहतमाम कर रहे हैं, जहाँ आप दूसरी चीज़ों का एहतमाम कर रहे हैं, वहाँ पे कुरान तर्जुमा और तशरीह तफसीर के साथ जो है आप थोड़ी देर 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत अपने बच्चों के साथ बैठें और थोड़ा-थोड़ा कुरान जो है आप खुद भी सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं। हज़रत अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की रवायत है, अल्लाह के रसूल तादार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पढ़ने में मशगूल रहा और वो दुआ ना कर सका, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दुआ करने से ज्यादा अता फरमाता है। अब इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? तो कुरान पढ़ें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप जानते हो सहाबा, कुछ लोग अहलुल्लाह हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है अहलुल्लाह? फरमाया, अहले कुरान, यानी जो लोग कुरान की कसरत से तिलावत करते हैं, ये अहलुल्लाह है। तो सामईन और नाज़रीन, आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि कुरान मुक़द्दस की तालीम हासिल करें और कुरान मुक़द्दस को अपने बच्चों को सिखाएं, सही मखरज और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रियाजुल जन्नह सस्कट उनकी तरफ से वीक में तकरीबन 3 दिन, रमज़ान के अलावा रमज़ान में 1 दिन वेडनेसडे को हम तजवीद क्लास करते हैं ऑनलाइन। ये एडल्ट्स के लिए भी है, देयर इज नो एनी लिमिट फॉर द एज, so you should try to join and you should try to encourage your children, your neighbors, your family members, your relatives to join this class. इस क्लास को आप ज्वाइन करें, आप खुद भी सही प्रोनाउंसिएशन, तजवीद का सही मखरज जो है, कुरान का जो सही मखरज है, आप भी सीखें, अपने दोस्तों अहबाब को भी इंकरेज करें, उनको भी हौसला दें कि वो भी सीखें। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लास और हमसे राब्ता भी असफर साहब से आप राब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह, इनके थ्रू आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और जैसा कि अल्लामा असफर साहब ने बयान फरमाया कि कैलगरी से भी क्लासें हो रही हैं, तो आप यहाँ ज्वाइन करें या कैलगरी से ज्वाइन करें। बहरहाल मकसद ये होना चाहिए कि सही कुरान तलफ़्फ़ुज़ के साथ और मानी और मफ़ाहीम के साथ हम लिखें और दूसरों तक उसका पैगाम आम करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको हक कहने, हक पर अमल करने और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और मसलक हक, मसलक अहले सुन्नत पर हम सबको गामज़न रखे। और आखिरी वक्त अल्लाह ताला हम सबको मदीने मुनव्वरा में ईमान के साथ दो गज ज़मीन नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत ही ईमान अफरोज़ बयान फरमाया आपने और नसीहत भरा बयान फरमाया आपने। आजकल लोग परेशान है और तरह तरह के मामलात में मुब्तला है, ख़ासकर औलादों को लेके। तो हमारे माशाल्लाह हज़रत साहब ने बेहतरीन नुस्खा बता दिया कि ब्रिंग योर किड्स क्लोज टू द होली कुरान, द बुक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कुरान पाक ही वो रास्ता है कि इससे हम करीब होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी मामलात है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रमज़ान में मज़ीद कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन रमज़ान प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर मौजूद है। अभी प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल मदीना कैलगरी इस्लामिक असेंबली के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम होता है यहाँ पे कैलगरी से। अल्हम्दुलिल्लाह कल इसी वक्त में रात के 1 बजे आपसे मुलाकात होगी
اور ہمارے جو اگلے انشاءاللہ کل گیسٹ اسپیکر ہوں گے وہ آل دا وے فرام مونٹریال آپ سے لائیو انشاءاللہ مخاطب ہوں گے. تب تک کے لیے میں آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.